رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تمام اسلامی بھائی ایک آواز ہو کر ذکر کریں. اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کی آواز ایک دوسرے سے مختلف نہ ہو جائے. اگر کوئی بھائی آگے پیچھے ہو جائے تو ذرا چپ ہو کر دوسروں کے ساتھ پھر اپنی آواز ملا لیں. الا اللہ 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 رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم وهو أهله. جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم وهو أهله.
جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ. اب انشاءاللہ الرحمن عن قریب تصور کے راستے سے مدینے کا سفر طے کریں گے انشاءاللہ. بعض اوقات ایسے عجیب و غریب اسباب ہو جاتے ہیں کہ انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے. دراصل بات یہ کہ عشق راہیں خود سجا دیتا ہے. یا تو یوں ہی تڑپ کے جائیں یا وہی دام سے چھڑائیں. منت غیر کیوں اٹھائیں کوئی ترس جتائے کیوں. میں ایک مسموع واقعہ آپ کو سناتا ہوں جو عشق و مستی سے بھرپور ہے. اپنے سروں کو جھکا کر آنکھوں کو بند کر کے ہو سکے تو گنبد خضرا کا تصور باندھ کر اسے سنیے. کوئی بعید نہیں وہ چاہیں تو پردے اٹھ جائیں کہ غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے کہیں بھی رہے وہ مدینے میں ہے. ہوا یوں کہ ایک قافلہ حج کے لیے چلا. اس قافلے میں ایک دیوانہ بھی تھا اور وہ مدینۃ الاولیاء ملتان شریف سے تعلق رکھنے والا قافلہ تھا. وہ دیوانہ راستے میں طرح طرح کے دیوانگی کے انداز اختیار کرتا اور عشق و مستی میں جھومتا, اشعار پڑھتا, کبھی روتا. اس طرح حج کے مناسک ادا کیے, مدینہ منورہ کی حاضری ہوئی. آخر کار قافلہ شکستہ دل لیے لوٹ آیا اور ملتان شریف پہنچ گیا. اور سب لوگ ابھی جہاز سے اتر کر آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ وہ دیوانہ جو تھا وہ اپنی دیوانگی میں مست تھا. اس کو قافلے کسی ساتھی نے چھیڑتے ہوئے کہا کہ دیوانے, مدینہ شریف میں سرکار کے روضے پاک سے تجھے کوئی انعام بھی ملا؟ تو وہ دیوانہ چوکا, کیا؟ تو اس نے ایک پرچی اپنے ہاتھ سے لکھ رکھی تھی چھیڑنے والے نے, اور اس نے مطلب یعنی کہ اس میں لکھا تھا, اس نے پرچی بتائی, اس میں لکھا تھا کہ تو جنتی ہے, اور اس نے یہ کہا کہ مجھے سنہری جالیوں سے پرچی سرکار نے عطا فرمائی ہے. جب دیوانے نے یہ سنا تو وہ مطلب ایک دم حیران ہو گیا اور اس پر رقت طاری ہو گئی اور رونے لگا اور کہنے لگا, ہے آقا نے مجھے جنت کی بشارت نہیں دی, صرف تم کو دی, مجھے جنت کی بشارت نہیں دی. اس نے بالکل اپنے حواس کھو دیے اور دیوانگی میں مست ہو گیا اور روتا ہوا وہ سب لوگوں سے الگ تھلگ باہر نکل آیا. اب روتا روتا یہ جا رہا تھا روڈ پر, اس کو کچھ ہوش نہیں تھا. اتنے میں ایک بس نظر آئی اور بس کے دروازے پر کنڈکٹر کھڑا کھڑا صدا لگا رہا تھا, 3 روپیہ مدینہ, 3 روپیہ مدینہ. دیوانے نے جب سنا کہ 3 روپیہ مدینہ تو وہ تو فوراً بس میں سوار ہو گیا اور جھٹ 3 روپے اس نے پیمنٹ کر دیے. بس فراٹے بھرنے لگی. چندی دموں کے بعد ڈرائیور نے آواز لگائی, چلو بھائی مدینہ آ گیا. دیوانہ جھپٹ کر اتر گیا. واقعی وہی سما, وہی فضا, وہی ہوا, وہی در و دیوار اور سامنے گنبد خضرا نور برسا رہا ہے. تو خوشی خوشی وہ مسجد نبوی شریف میں داخل ہو گیا اور آخر کار سنہری جالیوں کے پاس وہ پہنچ گیا اور رو رو کر سلام عرض کر رہا ہے اور عرض کر رہا, آقا آپ نے میرے ساتھی کو جنت کی بشارت دی, مجھے کیوں نہیں دی؟
آقا جب تک جنت کی بشارت نہیں دو گے نہیں جاؤں گا، یہی رو رو کر دم توڑ دوں گا۔ اور آقا کی شان تو سبحان اللہ، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ اور ان کی شان تو یہ واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، تو وہ دل سے فریاد کر رہا تھا اور مالک جنت سے جنت کا سوال کر رہا تھا۔ اس کا یہ یقین تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ساری خدائی کے خزانوں کی کنجیاں ان کو عطا فرما دی ہیں، اور ان کو جنت ان کے غلاموں کی جاگیر کر دی ہے۔ یہ جسے چاہیں گے جنت عطا کر دیں گے، کہ اللہ نے ان کو اجازت دی ہے۔ تو سوال کر رہا تھا کہ آقا مجھے جنت کی بشارت چاہیے اور ابھی چاہیے، نہیں دو گے یہی تڑپ تڑپ کر دم توڑ دوں گا۔ اب روتا جائے اور سوال کرتا جائے۔ یکایک ایک پرچی اس کے سینے پر آ کر گری، اس نے فوراً اٹھائی اور اس میں پڑھا، تو اس میں لکھا تھا تو جنتی ہے۔ خوش ہو گیا اور چومتا ہوا آنکھوں سے لگاتا ہوا فوراً باہر نکلا۔ اب پھر مدینے کی گلیوں میں یہ گھوم رہا، تو اسے سڑک پر ایک بس نظر آئی۔ کنڈکٹر چلا رہا تھا 3 روپیہ مدینہ، 3 روپیہ ملتان، 3 روپیہ ملتان۔ تو فوراً وہ بس میں سوار ہو گیا، بس فراٹے بھرنے لگی۔ تھوڑی دیر میں ملتان کے بازار اور کوچے نظر آنے لگے، اور جہاں سے وہ بیٹھا تھا وہیں بس آ کر رکی اور آواز لگائی کنڈکٹر نے، چلو بھائی ملتان والو۔ ملتان آ گیا، وہ اتر گیا تو چلتا ہوا پھر اپنے ساتھیوں میں پہنچ گیا، اور یہ سب کچھ آنن فانن ہوا تھا، چند لمحوں میں ہوا تھا۔ تو ساتھیوں کے پاس پہنچ گیا، اور جس نے اس کو جھوٹ موٹ جنت کی بشارت کا بتایا تھا اس کو اس نے پرچی دکھائی کہ دیکھ میں بھی آقا کے پاس گیا تھا اور اسی طرح بس میں بیٹھ کر گیا تھا، اور آقا نے مجھے پرچی عطا فرما دی۔ جب اس کے رنگ ڈھنگ دیکھے، انداز دیکھے، اور وہ رو رو کر جو قصہ سنا رہا تھا، تو سب کو یقین کرنا پڑا کہ واقعی اس کے ساتھ کوئی مطلب کرشمہ ہوا ضرور ہے۔ تو جس نے مذاق کیا تھا اس کا رونا شروع ہو گیا، اور اس کی ہچکیاں بن گئی کہ میں نے تو مذاق کی تھی اور میں نے واقعی بہت غلط مذاق کیا کہ سرکار پر جھوٹ باندھا، لیکن اس کا بہرحال کام بن گیا۔ اور اب اس نے توبہ کی، سرکار سے معافی مانگی، اور اس نے بھی عہد کیا کہ جب تک زندہ رہوں گا ہر سال آقا کے دربار میں جاؤں گا، اور کبھی نہ کبھی آقا مجھے بھی جنت کی بشارت اب دے ہی دیں گے۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیو، ہمارے آقا تو وہ آقا ہیں کہ جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے۔ کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ تو دیوانوں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے پاس پیسوں کا انتظام نہیں ہے نہ صحیح، رخت سفر نہیں ہے نہ صحیح، جب وہ بلائیں گے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں روک نہیں سکے گی۔ تو آؤ تصور کے راستے مدینے کا سفر اختیار کریں، نہ پاسپورٹ کی ضرورت نہ ویزے کی ضرورت۔ ذرا دل کو دنیاوی خیالات سے پاک کر لیجئے، ذہن و دماغ کو تصورات دنیا سے فارغ کر لیجئے، اپنے گھر بار اور کاروبار کو بھول جائیے اور مدینے کی حسین یادوں میں گم ہو جائیے۔ تصور ہی تصور میں ذرا دیکھیے تو عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، مدینہ 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 مدینہ۔ بنا آسماں منزل ابن مریم، بنا آسماں منزل ابن مریم، گئے نام کا تاجدار مدینہ، مدینہ 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 مدینہ۔
رہیں ان کے جلوے بسیں ان کے جلوے، رہیں ان کے جلوے بسیں ان کے جلوے، میرا دل بنے یادگار مدینہ۔ حرم ہے اسے ساختے ہر دو عالم، حرم ہے اسے ساختے ہر دو عالم، جو دل ہو چکا ہے شکار مدینہ۔ مراد دلے بلبلے بے نوادے، مراد دلے بلبلے بے نوادے، خدایا دکھا دے بہار مدینہ۔ شرف جن سے حاصل ہوا انبیاء کو، وہی ہے حسن افتخار مدینہ۔ مدینہ مدینہ کی رٹ لگ گئی ہے، مدینہ مدینہ کی رٹ لگ گئی ہے، مدینے سے دوری میں دم پر بنی ہے۔ مدینے کے دیوانوں، ذرا تصور میں راہ مدینہ کی طرف قدم بڑھا دو۔ گھر سے کہیں اچھا ہے مدینے کا مسافر، یقیناً گھر سے کہیں اچھا ہے مدینے کا مسافر۔ یہاں صبح وطن شام غریب الوطنی ہے، کہتا ہے مسافر سے یہ ہر نخل مدینہ، آرام ذرا لے لو یہاں چھاؤں گھنی ہے۔ مدینے میں کتنی کشش ہے، کتنی کشش ہے۔ جی ہاں، جنت میں بھی اتنی کشش کہاں، کہاں کوئی روتا ہے جنت کی خاطر، کہاں کوئی روتا ہے جنت کی خاطر، رلاتی ہے عاشق کو یاد مدینہ۔ جنت میں تیری رضواں سوز و گداز بھی ہے، جنت میں تیری رضواں سوز و گداز بھی ہے، جنت میں تیری رضواں سوز و گداز بھی ہے عشق میں رلاتا سرکار کا مدینہ، ہے عشق میں رلاتا سرکار کا مدینہ۔ ساری کائنات کا حسین نگینہ میرا میٹھا میٹھا مدینہ۔ دنیا کا کوئی ایسا شہر ہو تو بتاؤ، دنیا کا کوئی ایسا خطہ ہو تو بتاؤ جس کو دیکھنے کے لیے ہر مسلمان کی آنکھ اشکبار اور دل بے قرار ہوتا ہو۔ کوئی ایسا شہر ہو تو مجھے کہو کہ جس کے ہجر و فراق میں ہزاروں لاکھوں قصیدے کہے جاتے ہوں۔ دنیا کا کوئی ایسا شہر نہیں جس کے عشق میں لوگ روتے ہوں، جس کی یاد میں عشاق تڑپتے ہوں۔ دنیا کا کوئی ایسا شہر نہیں جس کے ہجر و فراق میں قصیدے کہے جاتے ہوں۔ یہ شرف صرف مدینے کو حاصل ہے۔ یقیناً مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ۔ مدینے کے جلووں پہ قربان جاؤں، ہے قدرت نے کیسا نکھارا مدینہ۔ تو اے کاش وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے، زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے۔ تو تصور میں دیوانوں، ہم نے مدینے کی طرف قدم بڑھا دیا ہے، جاری رہے گا سفر ہمارا
المدینہ چل مدینہ آج نہیں تو کل مدینہ. ہمارا سفر شروع ہو چکا ہے. ہمارا سفر سوئے مدینہ شروع ہو چکا ہے. سونیا دل میں تیری یاد کا راج ہے, ذہن تیرے تصور کا محتاج ہے. سونیا دل میں تیری یاد کا راج ہے, ذہن تیرے تصور کا محتاج ہے. ایک نگاہ کرم ہی میری لاج ہے, لاج میری نبھانا تیرا کام ہے. لمحہ لمحہ ذوق و شوق بڑھتا جا رہا ہے. جو مدینے کی طرف ہم بڑھے چلے جا رہے ہیں, جذبہ عشق مزید بڑھتا چلا جا رہا ہے. مدینہ قریب آتا جا رہا ہے, دل کی دھڑکن تیز ہوتی چلی جا رہی ہے. جب مدینہ آ جائے گا اپنے دل و جگر کو کیسے سنبھالیں گے, اپنے جذبات پر کیسے قابو پائیں گے. اے لیجیے مدینہ قریب آتا جا رہا ہے. ذرا تصور کو اور جمنے دیجیے. ارے وہ مدینے کے در و دیوار نظر آنے لگے, وہ در و دیوار مدینے کے نظر آنے لگے. مدینے سے بلاوا آ رہا ہے, میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے, میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے. میرے دل تو مجھے بھی ساتھ لے جا, اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے. اے لیجیے ہمارا گندا وجود مدینہ منورہ کی نورانی فضاؤں میں داخل ہو گیا. ہر طرف نور کی رمجھم برسات برس رہی ہے, فضاؤں میں خوشبوئیں پھیلی ہوئی ہیں. ہم تصور میں مستانہ وار بڑھے چلے جا رہے ہیں. کبھی در چومتے ہیں, کبھی دیوار چومتے ہیں, کبھی پھول چومتے ہیں, کبھی خار چومتے ہیں, کبھی بس چومتے ہیں, کبھی کار چومتے ہیں, اور کبھی بے ساختہ مدینے کی فضاؤں کو دیوانہ وار چومتے ہیں. میں مدینے کی گلیوں کے قرباں جن سے گزرے ہیں شاہ مدینہ. میں مدینے کی گلیوں کے قرباں جن سے گزرے ہیں شاہ مدینہ. اس طرح سے مہکتے ہیں کوچے عطر جیسے دگائے ہوئے ہیں. جب سبز گنبد نگاہوں کے سامنے ہوگا تو اس وقت ہمارے دلوں کی کیفیت کیا ہوگی. دھڑکنوں تم ہی کہو وقت وہ کیسا ہوگا. اے میرے دل کی دھڑکنوں تم ہی کہو وقت وہ کیسا ہوگا. جب میرے سامنے گنبد خضرا ہوگا, جب میرے سامنے گنبد خضرا ہوگا. اے کاش گنبد خضرا پر یوں ہی نگاہ پڑے کسی عاشق کی طرح. اے کاش ہمارا بھی دم ٹوٹ جائے, جس طرح حضرت شہیدی رحمت اللہ تعالی علیہ نے گنبد خضرا کو دیکھ کر دم توڑا تھا. جس طرح ایک دیوانی نے جب ضلع رحیم یار خان سے سفر کیا تھا اور جب بس میں وہ خواجہ فرید کی کافیاں پڑھتی تھی اور ایک بوڑھا اس کو تنگ کرتا تھا کہ تو گانے مت بول, وہ جھیپ کر چپ ہو جاتی. پھر جب صحرائے عرب کے جلوے دیکھتی پھر وہ نعتیہ عشقیہ اشعار گنگنانے لگتی. جب مدینے پہنچے تھے سب خوش ہو کر گنبد خضرا کے جلوے دیکھ رہے تھے. وہ دیوانی کہہ رہی تھی ذرا مجھے تو بتا دو گنبد خضرا کس طرف ہے, میں بھی تو ذرا دیکھوں. تو وہ بد عقیدہ بوڑھا وہ طنز کرنے لگا کہ بڑی عاشق بنتی تھی, تیرے نصیب میں گنبد خضرا کا جلوہ کہاں. تو وہ منتیں کر کے کہنے لگی کہ ایک بار مجھے گنبد خضرا دکھا دو. ارے مجھے اس کی سمت ہی بتا دو کہ سبز گنبد کس طرف ہے. تو
کسی نے ہاتھ اٹھا کر کہا کہ دیوانی آنکھیں کھول، یہ رہا سبز سبز گنبد، اور دیوانی نے جب آنکھیں کھولی کلیجہ پھٹ گیا اور اس نے صدا لگائی یا رسول اللہ، اور ایک چیخ مار کر وہ دیوانی گر پڑی اور تڑپ تڑپ کر اس نے دم توڑ دیا تھا۔ اے کاش ہمیں بھی وہ جذبہ نصیب ہو جائے کہ ہمارا بھی عشق رسول میں دم ٹوٹ جاتا آپ کی یاد میں۔ اے کاش کے روتے روتے آپ کی یاد میں، اے کاش کے روتے روتے یہ نکل جائے میری جان مدینے والے، یہ نکل جائے میری جان مدینے والے۔ جہاں سے وہ سبز گنبد نظر آئے میرے آقا، جہاں سے وہ سبز گنبد نظر آئے میرے آقا، اسی شاخ پر کسی دن بنے میرا آشیانہ، اسی شاخ پر کسی دن بنے میرا آشیانہ۔ اے لیجئے ہمارے تصور کی معراج کا وقت آ گیا، اپنے دلوں کو سنبھالیے۔ یہ رہا سبز گنبد، یہ رہا گنبد خضرا، یہ رہے نور بار مینار۔ دیکھا سبز گنبد تو بولی یہ آنکھیں، یہ جلوہ ہے دل میں سمانے کے قابل، یہ نقشہ ہے دل میں جمانے کے قابل۔ کہاں میں اور کہاں اس روضہ اقدس کا نظارہ، کہاں میں اور کہاں اس روضہ اقدس کا نظارہ۔ نظر اس سمت اٹھتی ہے مگر دزدیدہ نظر اس سمت اٹھتی ہے مگر دزدیدہ۔ سبز گنبد پر جو ہی نظر پڑی، نگاہ نے جلدی سے سبز گنبد کو چوم لیا اور فوراً آنکھیں جھک گئی، سر جھک گیا، نگاہیں بچھ گئی، دل میں ندامت کی لہر دوڑ گئی، رواں پشیمان اور شرمسار ہے۔ ارے یہ ناپاک نگاہیں، کہاں ناپاک نگاہیں اور کہاں گنبد خضرا کا جلوہ۔ کیا ہماری نگاہیں اس قابل ہے کہ سبز گنبد کے جلوے کو دیکھ سکے؟ کہاں میں اور کہاں اس روضہ اقدس کا نظارہ، نظر اس سمت اٹھتی ہے مگر دزدیدہ، نظر اس سمت اٹھتی ہے مگر دزدیدہ۔ طواف کوچہ جانا کے قابل کون سمجھے گا، طواف کوچہ جانا کے قابل کون سمجھے گا۔ میرا احرام ہستی دیکھ کر بوسیدہ، میرا احرام ہستی دیکھ کر بوسیدہ۔ طواف کوچہ جانا کے قابل کون سمجھے گا،
سمجھے گا میرا احرام ہستی دیکھ کر بوسی. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. آقا رنج و غم کھائے ہوئے ہیں، دور سے آئے ہوئے ہیں، تم پہ اترائے ہوئے ہیں، ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں. اسألک شفاعت یا رسول اللہ، 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 اسألک الشفاعت یا رسول اللہ، اسألک الشفاعت یا رسول اللہ. سرکار نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل. لگاتے ہو اس کو بھی سینے سے آقا، جو ہوتا نہیں لگانے کے قابل. شفاعت کے صدقے میں جنت ملی ہے، عمل تھے جہنم میں جانے کے قابل. کرم نے رکھی لاج سجدوں کی مرزا، یہ سر تھا کہاں آستانے کے قابل. سرکار آپ کے گناہگار امتی کراچی سے تصور کے راستے آپ کے دربار میں حاضر ہیں. بد ہے تو آپ کے ہیں، بھلے ہیں تو آپ کے. بد ہے تو آپ کے ہیں، بھلے ہیں تو آپ کے. بھلے ہے تو آپ کے. ٹکڑوں پہ تو یہیں کے پلے، رخ کدھر کریں. ٹکڑوں پہ ہے یہیں کے پلے، رخ کدھر کریں. جرم و اسجا پہ اپنے سجاتے ہوئے اور اشک ندامت بہاتے ہوئے، تیری رحمت پہ نظریں جماتے ہوئے، در پہ حاضر یہ تیرے گناہگار ہیں. تیری رحمت پہ نظریں جماتے ہوئے، در پہ حاضر یہ تیرے گناہگار ہیں. آقا سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں. سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں. ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے. سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں. ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے. ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے. مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا نہ حاجت اگر کی ہے. تجھ سے چھپائیں منہ تو کریں کس کے سامنے. تجھ سے چھپائیں منہ تو کریں کس کے سامنے. کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے؟ جائے کہاں پکارے کسے کس کا منہ تکے. جائے کہاں پکارے کسے کس کا منہ تکے. کیا پرسش اور جا بھی سگے بے ہنر کی ہے. کیا پرسش اور جا بھی سگے بے ہنر کی ہے. منگتا کہا جٹ سے ہی داتا کی دین تھی. دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے. ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے.
یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دوپہر کی ہے، سرکار ہم کمینوں میں طرز ادب کہاں، سرکار ہم کمینوں کے اتوار پر نہ جائیں، آقا حضور اپنے کرم پر نظر کریں، بدھے جو آپ کے ہیں بھلے ہیں تو آپ کے، ٹکڑوں سے ہیں یہیں کے پلے رخ کدھر کریں، جانوں پہ جال پڑ گئے للہ وقت ہے، مشکل کشائی آپ کے ناخن اگر کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور پیاری پیاری اسلامی بہنوں، اب دعا مانگی جا رہی ہے۔ فتاوی رضویہ شریف میں منقول ہے کہ جہاں 40 مومن جمع ہوتے ہیں ان میں ایک ولی ہوتا ہے، اور یہاں تو پتہ نہیں کتنے جمع ہیں، تو نہ جانے کتنے اولیاء ہوں گے اور کتنے ملائکہ ہوں گے اور نہ جانے کتنی مخلوق کیا جمع ہوگی، اور ہمارا ایمان ہے ہمارا ایمان ہے ہمارا ایمان ہے کہ مکین گنبد خضرا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ہم گناہگار غلاموں کی فریادوں آہوں سے بے خبر نہیں، وہ بھی ہماری فریادیں سن رہے ہیں، ان کی بھی یقیناً یہی تمنا ہے کہ گناہگار امت کی بخشش ہو جائے۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دل لگا کر دعا میں شامل رہو۔ جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد حبيبك صلى الله تعالى عليه وسلم، اللهم أجرنا من النار، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ یا رب المصطفیٰ، یا رب الانبیاء، یا رب الاولیاء، اے ہم گناہگاروں کے بھی رب، اے ذلیلوں کے سروں پر عزت کا تاج رکھنے والے مالک، اے ساری کائنات کو پالنے والے، اے ہر مومن پر اس کے والدین سے بھی زیادہ رحمت کرنے والے، اے اپنے بندوں پر مہربان پروردگار، تیرے گناہگار بندے رحمتوں کے امیدوار بن کر دنیا کے مختلف ممالک سے اور پاکستان کے مختلف شہروں سے، مختلف دیہاتوں سے، مختلف چکوک سے اور کراچی کی گلی گلی سے آ کر یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اے مولا، یہ سارے آنے والے یقیناً تجھ پر کوئی احسان نہیں کر رہے، اے اللہ یہ تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمیں جمع ہونے کی توفیق بخشی۔
جہاں بے شمار مسلمان اس وقت کھیل کود میں، رنگ رلیوں میں، فلمیں ڈرامے دیکھنے میں اور نہ جانے کیا کیا کرنے میں مشغول ہوں گے، وہاں بے شمار بندوں کو تو نے یہاں جمع کر دیا۔ یقیناً اے اللہ، ایک تو عرفات میں بے شمار بندوں کو 9 ذوالحجہ کو جمع کرتا ہے، اور آج ہم کو یہ شرف بخشا کہ اس کے بعد کا کثیر اہل حق کا اجتماع تو نے یہاں کراچی میں مسلمانوں کو جمع کرنے کی توفیق دے دی۔ اے اللہ، اس اجتماع میں یقیناً اچھے بھی ہوں گے، برے بھی ہوں گے۔ اے اللہ، ان سب میں کوئی سب سے برا بندہ ہو، سب سے زیادہ گناہگار بندہ ہو تو اے اللہ وہ الیاس قادری ہے۔ اے اللہ، ان اچھوں کے صدقے یہ کرم کی بھیک سے مایوس نہیں ہے۔ اے اللہ، یہاں نیک بھی ہیں، بد بھی ہیں۔ اے اللہ، یقیناً یہاں اولیاء کرام بھی جلوہ فرما ہوں گے۔ اے اللہ، یہاں فرشتے بھی نازل ہو رہے ہوں گے۔ اے مالک کریم، ہماری سمجھ میں نہیں آتا لیکن الفاظ میں تجھ سے دعا مانگے ہمیں نہ سلیقہ آتا ہے نہ طریقہ آتا ہے۔ اے الہ العالمین، یہ بھی ڈر لگتا ہے کہ تو الفاظ پر نہیں جاتا۔ اے اللہ، الفاظ کی بناوٹ اور سجاوٹ کے انداز تجھے یقیناً خوش نہیں کرتے، مگر اے اللہ ہمیں کچھ نہیں آتا۔ اے اللہ، تو دلوں کو جانتا ہے، یہ بھی معلوم ہے۔ اے اللہ، تو دلوں کے اخلاص کو جانتا ہے، یہ بھی معلوم ہے، مگر اے اللہ، ہمارا جیسا بھی ٹوٹا پھوٹا انداز ہے اس انداز کو نہ دیکھ مولا، ہمارے بگڑے ہوئے اور گناہ آلود اعمال ناموں کو نہ دیکھ مولا، ہمارے گناہوں کی سیاہی میں سیاہ ہوئے چہرے نہ دیکھ مولا۔ اگر دیکھنا ہے یقیناً دیکھ، اور اس محبوب کو دیکھ، اس امت کے غمخوار کو دیکھ، اس نبیوں کے سردار کو دیکھ، اس مدینے کے تاجدار کو دیکھ جو راتیں جاگ کر رو کر اپنی امت گناہگار کی بخشش کی دعائیں مانگتے رہے۔ اے مولا کریم، اے رب کریم، اے ہمارے میٹھے مصطفیٰ کے پروردگار، اس مصطفیٰ کو دیکھ۔ اے اللہ، مصطفیٰ کے آنسوؤں کو دیکھ، ہمارے آنسوؤں کو نہ دیکھ، محبوب کے آنسوؤں کو دیکھ۔ خدائے غفار بخش دے اب، خدائے غفار بخش دے اب، تو لاج محبوب رکھ ہی دے اب، تو لاج محبوب رکھ ہی دے اب۔ ہمارا غمخوار فکر امت میں دیکھ آنسو بہا رہا ہے، ہمارا غمخوار فکر امت میں دیکھ آنسو بہا رہا ہے۔ اے اللہ، ورنہ ہمارا حال تو یہ ہے، اے مولا ہمارا حال تو یہ ہے کہ لمحہ بلمحہ گناہوں کی گناہوں کی ترقی ہے، ہر وقت گناہوں کا سلسلہ ہے، ہر وقت نافرمانیوں کا سلسلہ ہے، ہر وقت تازہ جرم ہے۔ کوئی قدم ایسا نہیں اٹھتا جس میں تیری نافرمانی نہ ہو، کوئی گھڑی ایسی نہیں گزرتی جس میں ہم نافرمانی نہ کرتے ہو۔ اے اللہ، موت سر پر کھڑی ہے، زندگی کی شام ڈھلنے کو ہے۔ اے اللہ، موت تعاقب کیے، پیچھا کیے ہمارے چلی آ رہی ہے، لیکن ہمیں ہماری غفلت کی نیند نہیں اڑتی۔ گناہوں کی صداؤں کا معلوم ہے، تیرے عذاب کے تذکرے سنتے سناتے رہتے ہیں۔ ہائے افسوس، مگر دل سخت ہو گیا، دل سیاہ ہو گیا، کوئی بات اثر نہیں کرتی۔ عن قریب ہمارے ناز اٹھانے والے ہمیں کندھوں پہ ناز کر ویران قبرستان میں، منو مٹی تلے اندھیری قبر میں اکیلا چھوڑ کر چلے جائیں گے۔
اے اللہ اگر نمازیں پاس نہ ہوئی، اگر روزے پاس نہ ہوئے، اے اللہ محبوب کی سنتیں پاس نہ ہوئی، اگر چہرے پر مبارک داڑھی نہ ہوئی، اے اللہ اگر فلمیں ڈرامے دیکھے ہوں گے، اگر ماں باپ کو ستایا ہوگا، جھوٹ غیبت چغلی کا سلسلہ رکھا ہوگا، مسلمانوں کے دل رکھائے ہوگے، حرام روزیاں کمائی ہوگی، اگر تو ناراض ہو گیا تو اے اللہ ہمارا قبر میں کیا بنے گا؟ آج اگر تھوڑی دیر کے لیے بجلی فیل ہو جاتی ہے تو اندھیرے میں دل گھبراتا ہے، وسیع کمرے کاٹ کھانے کو دوڑتے ہیں، تو تنگ و تاریک کیڑے مکوڑوں سے بھری ہوئی قبر میں کیوں کر گزارا ہوگا؟ اے مالک و مولا تجھے پیارے محبوب کی سیاہ زلفوں کا واسطہ ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ الہ العالمین تجھے محبوب کے چہرے روشن کا صدقہ ہماری قبروں کو روشن کر دے۔ اے اللہ محبوب کی دور و نزدیک سے دیکھنے والی آنکھوں کا صدقہ، محبوب کے دور و نزدیک سے سننے والے کانوں کا صدقہ، اے اللہ بے سہاروں کے سہارے بننے والے دستے محبوب کا صدقہ، عصائے محبوب کا صدقہ، اے اللہ عرش کو چومنے والے بلکہ عرش کو چومنے کی سعادت بخشنے والے محبوب کے مقدس قدموں کا واسطہ، اے مالک و مولا محبوب کے ہر منہ مبارک کا واسطہ، محبوب کی سونی مونی داڑھی کا واسطہ، محبوب کے پیارے پیارے امامے کا واسطہ، اے اللہ محبوب کے نالین اقدس کا واسطہ، اے اللہ مدینے کی اس دھول کا واسطہ جس نے محبوب کے نالین اقدس کے تلووں کے بوسے دیے ہیں، اے اللہ محبوب سے نسبت رکھنے والی ہر شے کا واسطہ ہماری مغفرت کر دے۔ اے اللہ گنبد خضرا کا واسطہ، مکیل گنبد خضرا کا واسطہ، اے اللہ محبوب کے مزار پرانوار کے مقدس مینار کا واسطہ، مسجد نبوی کے در و دیوار کا واسطہ، اے اللہ مدینے کی ہوائے خوشبودار کا واسطہ، اے اللہ ہماری مغفرت کر دے، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سے ایسا راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ کبھی بھی ناراض نہ ہونا۔ اے رب کریم تجھے ہر نبی کا واسطہ ہم سے راضی ہو کر ایک بار فقط ایک بار ہمیں نظر رحمت سے دیکھ لے۔ تیری ایک نگاہ کی قیمت میری ساری زندگانی، جو تو قبول کر لے تو بڑی مہربانی۔ اے اللہ یقیناً اگر تو نے ایک بار نظر رحمت ڈال لی تو دونوں جہاں میں ہمارا بیڑا پار ہوگا۔ یا اللہ جب ہم اپنی کمزوری پر، اپنی ناتوانی پر غور کرتے ہیں تو معمولی درد سر بھی برداشت نہیں ہو رہا، تھوڑا سا بخار بستر پہ ڈال دیتا ہے، نزلہ بےسار کر دیتا ہے، معمولی خارش ہو جائے برداشت نہیں ہوتی۔ اے اللہ ہماری ناتوانی پر یقیناً تجھے رحم آتا ہوگا، یقیناً تو رحیم و کریم ہے۔ اے اللہ ہمیں تھوڑا سا بخار آ جائے ہمارے ماں باپ بے چین ہو جاتے ہیں، اے اللہ اور تو ماں باپ سے بھی ہم پر زیادہ مہربان ہے۔ تو اے مالک جہنم کے اٹھتے ہوئے شعلے جب تصور میں ہم دیکھتے ہیں، اے اللہ جب حدیثوں میں بڑے بڑے سانپوں اور بڑے بڑے خوفناک بچھوؤں کے تذکرے ہم پڑھتے ہیں، بیانوں میں سنتے ہیں کہ مجرموں کو جہنم میں بڑے بڑے سانپ کاٹیں گے، بڑے بڑے بچھو کاٹیں گے اور ان کو آگ جلائے گی اور فرشتے بڑے بڑے ہتھوڑوں سے ماریں گے۔ اے مالک و مولا جب اپنی کمزوری کو دیکھتے ہیں اور جہنم کے عذاب کو سنتے ہیں تو اے اللہ ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ یقیناً ہم تو بہت کمزور ہیں، ہم تو تیرا عذاب
बर्दाश्त कर ही नहीं सकते, बर्दाश्त कर ही नहीं सकते, बर्दाश्त कर ही नहीं सकते। तो ऐ अल्लाह देख, तू माँ बाप से भी ज्यादा हम पर मेहरबान है, यकीनन मेहरबान है, ये हमारा ईमान है। तो ऐ अल्लाह हम कमजोर बंदों को, हम नौजवान बंदों को तो दोज़ख में मत डालना। मेरे मालिक मान जा, राजी हो जा, हम बहुत कमजोर है, तेरा अज़ाब नहीं झेल सकते। इम्तिहान के काबिल हूँ मैं प्यारे अल्लाह, इम्तिहान के प्यारे अल्लाह, सबब बख्श दे मौला, तेरा क्या है बेसबब या अल्लाह, तुझे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दीन की कुड़न का वास्ता कि महबूब इस्लाम के लिए कुड़ते रहते, अपने दिल को बेचैन किए रहते, हम गुनाहगारों की खैर खाही में लगे रहते, मगर अफसोस कि हम महबूब की इस कदर कुड़न का कोई लिहाज नहीं करते। ऐ मौला, महबूब की महब्बत उम्मत का वास्ता हमें नेक बना दे, परहेजगार बना दे, सुन्नतों का आईनादार बना दे, सुन्नतों की चलती फिरती तस्वीर बना दे। ऐ अल्लाह हमें पक्का नमाजी बना दे, नमाजों की लज्जतें दे। ऐ अल्लाह ऐसी नमाजें पढ़ने की तौफीक दे जैसी नमाजें तुझे पसंद आती हैं। अपनी पसंद की नमाज पढ़ा ले, बाजमात नमाजें पढ़ने की तौफीक दे, हमारा बच्चा बच्चा नमाजी बन जाए। ऐ अल्लाह झूठ गीबत चुगली की आदत निकल जाए, गाली गलोच और वादा खिलाफी की आदत निकल जाए, बदगुमानी और बदनिगाही की आदत निकल जाए। अल्लाह फिल्में ड्रामे देखने की आदत निकल जाए, गाने बाजे सुनने सुनाने की आदत निकल जाए। अल्लाह दाढ़ी मुंडाने की आदत निकल जाए, एक मुट्ठी से घटाने की आदत निकल जाए। अल्लाह इमामा सजाने की आदत पड़ जाए। अल्लाह हमें अपने पाजामों और शलवारों को सुन्नत के मुताबिक टखनों से ऊपर रखने की तौफीक मिल जाए। इलाहुल आलमीन दुनिया की शर्म खत्म हो जाए, क़यामत की शर्म घर कर जाए। इलाहुल आलमीन हमारी गुनाहों की बीमारियां दूर हो जाए। अल्लाह हमारी जाहिरी बातिनी बीमारियां दूर हो, कर्जदारियां दूर हो, बेरोजगारियां दूर हो, तंगदस्तियां दूर हो, बे औलादियां दूर हो, घरों की नाचाकियां दूर हो, खानदानी परेशानियां दूर हो। अल्लाह जिनके शादियों के रुकावटें दूर हो। रब्बे करीम जिन्होंने खुतूत के जरिए, पर्चियों के जरिए या जबानी दुआओं के लिए कहा, कहलवाया, सबकी जायज दुआओं को कबूल फरमा। अल्लाह जितने लोगों ने दुआओं के लिए पर्चियां दी, सबके नाम मुझे क्या मालूम, तुझे मालूम, इनकी मुरादें मुझे क्या मालूम, तुझे मालूम है। अल्लाह इनकी सब जायज मुरादें पूरी कर दे। बेचारे बड़ी उम्मीदें लेकर, बड़ी आस लेकर दूर दराज से आए हैं। अल्लाह सबकी झोलियों को मुरादों से भरपूर कर दे। अल्लाह मुसलमानों को एक और नेक बना दे।
اے اللہ افغانستان کے مسلمانوں کی بدامنی ختم ہو جائے، اے اللہ ہندوستان کے مسلمانوں پر ہندو گنڈے جو ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں، اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہندوؤں کے ظلم و ستم سے بیچاروں کو نجات دے، اے اللہ ہمارا مقبوضہ کشمیر آزاد ہو جائے، ہمارے کشمیری مسلمان بھائی بھی آزاد ہو جائیں، اے اللہ بوسنیا کے مسلمانوں کو ظالموں کے غلبے سے نجات دے دے، اے اللہ یروشلم کو آزادی نصیب کر دے، اے اللہ ہمارا بیت المقدس ہمیں واپس مل جائے، ہمارا وہ قبلہ اول جہاں ہمارے محبوب نے نبیوں کی امامت فرمائی تھی، اے اللہ وہ مقدس مسجد اقصی ہمیں واپس دے دے، ہمارے قبلہ اول پر یہودی قابض ہو گیا، اے اللہ پوری دنیا میں یہودی سازشیں کر رہا ہے، مسلمانوں کو صف ہستی سے مٹانے کے در پہ ہے، اے اللہ جو مسلمانوں کو مٹانے کی کوشش میں ہے انہیں مٹا دے، اے اللہ دشمنان اسلام کا منہ کالا کر دے، اسلام کا بول بالا کر دے، اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اندرونی اور بیرونی سازشوں سے محفوظ کر دے، اے اللہ ہمارے ملک کو ڈاکوؤں کے دہشت گردوں کے غلبے سے نجات دے، اے اللہ ہمارے ملک کو رشوت اور سود سے نجات دے، اے اللہ ہمارے ملک کو بددیانت افسران سے نجات دے، بددیانت حکمران سے نجات دے، اے اللہ ہمیں دیانت دار حکمران دے دے، اے الہ العالمین ہمارے ملک پاکستان کو سنتوں کا گہوارہ بنا دے، ہمارا بچہ بچہ نمازی بن جائے، آج اے اللہ ہمارے در و دیوار جو گانوں سے گونجتے ہیں تلاوت قرآن اور نعت پاک رحمت عالمیان سے گونج اٹھتے ہیں، اے کاش مدینہ منورہ کی حاضری نصیب ہوتی رہے، اے اللہ مدینہ منورہ میں حاضری نصیب ہو، اے کاش سبز سبز گنبد کا ٹھنڈا ٹھنڈا سایہ ہو، اے کاش رقت طاری ہو، دل بے قرار ہو، آنکھیں اشک بار ہو، اے کاش دل کے اندر سے گھٹ کر یا رسول اللہ کی صدا نکلے، اے کاش اے اللہ تیرے محبوب کا جلوہ بے نقاب ہو جائے، اے کاش سرکار ہم گناہگاروں کو سینے سے لگا دے، اے کاش ہماری بے قرار روح آقا کے جلووں میں قربان ہو جائے، اے کاش جنت البقیع میں مدفن نصیب ہو جائے، سنہری جالیاں ہوں آپ ہوں اور مجھ سا عاشی ہو، سنہری جالیاں ہوں آپ ہوں اور مجھ سا عاشی ہو، سنہری جالیاں ہوں آپ ہوں اور مجھ سا عاشی ہو، ملے سینے سے سینہ جانے جانا یا رسول اللہ، ملے سینے سے سینہ جانے جانا یا رسول اللہ، ملے سینے سے سینہ جانے جانا یا رسول اللہ، مجھے ہریال گنبد کے تلے قدموں میں موت آئے، سلامت لے کے جاؤں دین و ایمان یا سلامت لے کے جاؤں، یا اللہ ہماری جتنی اسلامی بہنیں جمع ہوئی ہیں ہزارہ کی تعداد میں بیچاریاں اپنے کام کاج چھوڑ کر نہ جانے بچوں کو چھوڑ کر کس طرح مصیبتیں جھیل کر یہاں پہنچی ہوں گی، اے اللہ ان بیچاریوں کی مشکلات کو بھی حل کر دے، اے اللہ بی بی فاطمہ کی چادر حیا کا واسطہ ان بیچاریوں کو چادر حیا نصیب کر دے، ان کو پردہ نشینی کی توفیق دے، اے اللہ ان کو بھی نیک بنا دے، انہیں اپنے بچوں کی سنتوں کے مطابق تربیت کرنے کی توفیق دے، اے اللہ عورت کمزور ہوتی ہے، یہ بیچاریاں گھروں میں بڑی پریشان ہوتی ہیں، بسا اوقات شوہروں کے ہاتھوں بہت مجبور بھی ہوتی ہیں، اے اللہ ان کی پریشانیاں دور کر دے،
اے اللہ جو بہنیں آسیب میں مبتلا ہیں آسیب سے نجات دے، جو جادو ٹونے کا شکار ہیں جادو ٹونے سے بچا، جو طرح طرح سے بیمار ہیں انہیں شفا بخش دے۔ اے اللہ ہر اسلامی بہن کو بھی مبلغ دعوت اسلامی بنا دے، ہر اسلامی بھائی کو بھی مبلغ دعوت اسلامی بنا دے۔ اے اللہ دعوت اسلامی کا بول بالا ہو جائے، اے اللہ پوری دنیا میں دعوت اسلامی کے ذریعے سنتوں کا اور نمازوں کا اور اے اللہ دین کا پیغام عام ہو جائے۔ اے اللہ ساری دنیا کو مسلمان دعوت اسلامی کی تحریک کو لے کر چل پڑے اور ہر طرف عشق رسول کی شمع فروزہ رہے، ہر طرف عشق رسول کے نور کا اجالا ہو جائے، دلوں سے دنیا کی محبت نکل جائے اور دلوں میں عشق رسول کی شمع روشن ہو جائے۔ نے جو تعاون کیا، ہمارے انتظامیہ نے جو تعاون کیا اور جس نے جس طرح بھی اے اللہ تعاون کیا، سب کو جزائے خیر عطا فرما، سب کو جزائے جزیل عطا فرما۔ اے اللہ سب کا سینہ مدینہ بنا دے، اے اللہ سب کو مدینے کا دیوانہ بنا دے۔ محبت غیر کی دل سے نکالو یا رسول اللہ، محبت غیر کی دل سے نکالو یا رسول اللہ، محبت غیر کی دل سے نکالو یا رسول اللہ۔ مجھے اپنا ہی دیوانہ بنا لو یا رسول اللہ، ہمیں اپنا ہی دیوانہ بنا لو یا رسول اللہ۔ دیتا ہوں تجھے واسطہ میں پیار نبی کا، دیتا ہوں تجھے واسطہ میں پیار نبی کا، امت کو خدایا رہے